أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ومولانا ابی القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. عزیزان محترم، قرآن مجید کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی سورہ نحل کی آیت نمبر 125 ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم اللہ کے راستے کی طرف کسی کو دعوت دو، یعنی دعوت الی اللہ، تو اس کے 3 اصول جو ہیں وہ ان کا خیال رکھنا اور ان کی رعایت کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. قرآن مجید کی اس آیت میں بڑی صراحت کے ساتھ اور بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تبلیغ اور اللہ کے پیغام کو، انبیاء اور ائمہ کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے یہ جو پورا ایک سلسلہ قائم ہے، اس کے بنیادی خد و خال جو ہیں اس آیت کے اندر جو ہے وہ ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اور اتنی وضاحت اور صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان 3 اصولوں کو بیان کیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی اور چوتھا راستہ موجود بھی نہیں ہے. اور یہ ایک قسم کا بہت بڑا چیک اینڈ بیلنس بھی ہے کہ کون ہے جو ان آیتوں کی کھلی خلاف ورزی کر رہا ہے اور کون ہے جو ان آیتوں میں جن اصولوں کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کرتا ہے ان پر کاربند ہے اور ان پر عمل کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں براہ راست بات کرتا ہے دعوت الی اللہ کی، یعنی تبلیغ اور مبلغ ہونے کی حیثیت سے ہماری جو ذمہ داریاں ہیں اور جن ذمہ داریوں کو ہمیں نبھانا چاہیے. تو تبلیغ کا جو مقام ہے، قرآن مجید مختلف جگہ پر مبلغ رسالات کی بات کرتا ہے، بلاغن کا لفظ استعمال ہے. تو پہنچانا پیغام کو اور اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا. لیکن تبلیغ میں ایک عنصر بڑا امپورٹنٹ ہے کہ عام طور سے عربی اور اردو اور فارسی میں اس کو اگر ہم ترجمہ کرنا چاہیں عربی سے تو ہم اس مفہوم کو نہیں پہنچا سکتے جو اس کے اندر موجود ہے، اور وہ ہے کہ ہم کسی ایک چیز کو جو ہے دوسرے تک پہنچانا، کسی مادی چیز کو، جسمانی چیز کو. میں نے آپ تک کوئی چیز پہنچائی، میں نے آپ کی کوئی امانت میرے پاس تھی، میں نے اس امانت کو آپ تک پہنچایا. لیکن جب تبلیغ کی بات آتی ہے تو اس میں بھی بلاغ مبین کی بات آتی ہے اور اس میں بھی جو ہے پہنچانے کی بات آتی ہے. لیکن اس سے مراد روحانی اور مانوی اور اسپریچول کنٹینٹس ہیں. اس سے مراد افکار کو دوسرے تک پہنچانا ہے. اس سے مراد اخلاقی پرنسپلز کو اور ویلیوز کو دوسرے تک پہنچانا ہے.
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تبلیغ کے بنیادی ماہیت میں یہ چیز داخل ہے کہ ہم نے دوسرے کے دل و دماغ میں ہم نے افکار کو کہ جو وحی کے اوپر بیس کرتے ہیں، جو سنت رسول پر بیس کرتے ہیں، جو ائمہ کی روایات پر بیس کرتے ہیں، ہم نے ان کو دوسروں کے دل و دماغ تک پہنچانا ہے۔ یہ تبلیغ کا حصہ ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تم میرے راستے کی طرف دعوت دیتے ہو، اور اس میں خاص طور پر سارے ذاکرین، سارے خطباء اور سارے خطیب اور علماء اس میں شامل ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ 3 قسم کے راستے تم استعمال کر سکتے ہو۔ ایک حکمت کا راستہ ہے کہ جس کا تعلق منطق اور استدلال سے ہے۔ اگر تمہارے سامنے عوام میں ایسے لوگ ہوں، تمہارے سامنے ایسے افراد ہوں کہ جن کو تم اللہ کی طرف دعوت دینا چاہتے ہو، تو تم جو ہو منطق اور استدلال کا راستہ اختیار کرو، تم دلیل سے اور فلسفے سے اور حکمت سے بات کرو۔ دوسرا راستہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، دوسرا راستہ ہے موعظہ حسنہ کا راستہ، کہ تم موعظہ حسنہ کا راستہ اختیار کرو۔ اس لیے کہ کبھی کبھی لوگ، بلکہ بیشتر اوقات لوگ جو ہے منطق اور استدلال کو سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں، اور براہین اور استدلال ان کے لیے مشکل ہوتا ہے سمجھنا۔ لہٰذا اگر یہ راستہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے اور دلیل کا راستہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، تو دوسرا راستہ قرآن یہ کہتا ہے موعظہ حسنہ کا رابطہ ہے۔ اور یہ واعظ و نصیحت جو ہے، یہ اگر ہم حکمت کا راستہ اپناتے ہیں تو حکمت ہمارے ذہن سے دوسرے ذہن کے درمیان ارتباط کا نام ہے۔ یعنی ہماری عقل جو ہے ایک ارتباط اور رابطہ قائم ہوتا ہے دوسرے کی عقل تک، یعنی ہم عقلی پیغام کو دوسرے کے عقل و فکر کی طرف منتقل کرتے ہیں۔ لیکن جو موعظے کا راستہ ہے، جو واعظ و نصیحت کا رابطہ ہے، وہ قلب سے قلب کا رابطہ ہے، یعنی آپ کے قلب سے آپ کی بات نکلنی چاہیے اور دوسرے کے قلب میں اس بات کو اترنا چاہیے۔ یعنی قرآن گویا یہ میسج دینا چاہتا ہے کہ اگر ہم منبر پر بیٹھتے ہیں تو منبر پر یا تو حکمت کا راستہ ہمارے پاس ہے یا موعظہ حسنہ کا رابطہ ہے۔ قرآن نے لفظ حسنہ کا استعمال کیا ہے، یعنی اچھے طریقے سے موعظہ کرنا، اچھے طریقے سے واعظ و نصیحت کرنا۔ تو قرآن نے اچھے طریقے یعنی حسنہ کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ برے طریقے سے بھی موعظہ ہو سکتا ہے، غلط طریقے سے بھی موعظہ ہو سکتا ہے۔ آپ عام طور سے اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ آپ کوئی ذرا سی کسی سے بات کرتے ہیں، دوسرا آپ کو فوراً نصیحت کرنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ جو دوسرے کو نصیحت کرنا، یہ جو اس طرح سے واعظ و نصیحت کرنا کہ جو دوسرے کو اوفینڈ کر دے، جو دوسرے کو مزید غضبناک کر دے، جو دوسرے میں مزید انتقام کی آگ بھڑکا دے، تو اس کے نتیجے میں جو ہے اس کا جو نتیجہ ہے وہ برعکس سامنے آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ موعظہ حسنہ کا لفظ استعمال کیا ہے، تم اچھے طریقے سے موعظہ کرو، یعنی اس طریقے سے تم موعظہ کرو کہ واعظ و نصیحت کے اگر ہم اس کے جو انگریڈینٹس ہیں اور جو کمپوننٹس ہیں اور جو تقاضے ہیں، اگر ہمیں اس موعظے کے تقاضوں کا پتہ چل جائے تو آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ ہم قرآن کے اس راستے سے کتنا دور ہیں۔ ہم نے قرآن کے اس راستے کو کس طرح سے نظر انداز کیا ہے، اور ہم نے قرآن کی ان آیات کی کھلی مخالفت ہم کس طرح سے کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ حکمت کا راستہ تو کم ہے کہ آپ مکمل منطق اور لاجک اور فلسفی کے ساتھ بات کریں، تو دوسرا قریب تر رابطہ جو ہے موعظے کا رابطہ ہے۔ موعظے کے کمپوننٹس اور انگریڈینٹس میں سے ایک یہ ہے کہ آپ جس کو واعظ و نصیحت کر رہے ہیں ذاکر ہونے کی حیثیت سے،
عالم ہونے کی حیثیت سے، مبلغ ہونے کی حیثیت سے، صاحب منبر ہونے کی حیثیت سے دوسرا آپ کو اپنا خیر خواہ سمجھے؟ کیا ہم اس طرح سے گفتگو کر رہے ہیں کہ دوسرا آپ کو اپنا خیر خواہ سمجھے، دوسرا آپ کے ساتھ ایک درد مندی اس کے اندر پائی جاتی ہو، ایک درد اس کے اندر پایا جاتا ہو؟ موعظے میں کسی کے قلب کو نرم کرنا، کسی کے قلب کو، اس کی قساوت کو، اس کی سنگدلی کو، اس کے اندر جو کرختگی ہے، اس کے اندر جو سختی ہے، اس سختی کو اور قساوت کو دور کرنا، یہ موعظے کی شرائط میں سے ہے۔ اگر میں کسی کو موعظہ کرنا چاہتا ہوں، میرے سامنے والا شخص جو ہے اس میں قساوت قلبی پائی جاتی ہے، اس کا دل سخت ہے، اس میں رحم دلی نہیں پائی جاتی، تو میرا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں اس کے قلب کو کیسے نرم کر سکتا ہوں، کیسے اس کو سافٹ ہارٹڈ بنا سکتا ہوں، کیسے اس کو ہارش ہارٹڈنس سے میں باہر نکال سکتا ہوں، اور پھر اس کے اندر جو غصہ ہے، جو انتقام ہے، کسی بھی حوالے سے یا کسی بھی قسم کی عداوت یا کسی بھی قسم کی دشمنی اگر موجود ہے، تو موعظے کا کام یہ ہے کہ اس غصے کی آگ کو کیسے ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایسپیکٹس ہیں کہ جس کی طرف ہم جو ہے قرآن مجید ہمیں جس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو جب ہم موعظے کی بات کرتے ہیں تو موعظہ انسان کو کے اندر خوف پیدا کرتا ہے، اور خوف بھی خشوع کے معنی میں۔ خشوع یعنی اللہ کی ہیبت اور اللہ کا خوف انسان کے دل میں بیٹھ جائے، اللہ کی رسپیکٹ اور موت کی طرف متوجہ ہونا، اور جو گناہ انسان کرتا ہے ان کے آثار کا آپ کے اوپر، ان گناہوں کے کیا اثرات ہوں گے، ان ساری چیزوں کا تعلق جو ہے وہ موعظے سے ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ موعظہ جو ہے وہ بنیادی طور پر آپ کو، جو اگر آپ کے سٹائل میں رفنس پائی جاتی ہے، اگر آپ کے سٹائل میں کرختگی پائی جاتی ہے، اگر آپ چلا رہے ہیں، اگر آپ کے سٹائل میں شاؤٹنگ پائی جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کا موعظے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج میں جو ہے وہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ موعظے کا راستہ، واعظ و نصیحت کا رابطہ ہمارے منبروں سے غائب ہو چکا ہے۔ یعنی جو بنیادی مقصد تھا تبلیغ کا، جو بنیادی وسیلہ تھا تبلیغ کا، جو بنیادی راستہ تھا تبلیغ کا، وہ تھا موعظہ حسنہ کا رابطہ۔ آپ ہمارے ائمہ کی پوری سیرت کو دیکھ لیں، آپ انبیاء کی سیرت کو دیکھ لیں، وہاں پر موعظے کی جھلک آپ کو نظر آتی ہے، وہاں پر موعظے کا عکس آپ کو نظر آتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں آپ یہ دیکھیں کہ آج ہم نے اس راستے کو جو ہے وہ مکمل طور پر چھوڑ دیا ہے۔ آج جو مجلسیں ہوتی ہیں، جو انگلش میں آپ دیکھیں کہ باقاعدہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لیکچر ہے فلاں شخص کا، یہ لیکچر ہے فلاں سکولر کا، تو ہم جو ہے لیکچر یہاں پر دے رہے ہیں، ہم یہاں پر تقریر کر رہے ہیں، ہم یہاں پر خطابت کر رہے ہیں، جبکہ موعظے نام کی کوئی چیز آج ہمارے ممبروں پر ظاہر نہیں ہوتی۔ جس دن ہم نے موعظہ کرنا شروع کر دیا، اس دن جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ممبروں کی شکل و صورت بدل جائے گی، اور صرف شکل و صورت نہیں بدلے گی بلکہ اس کے آثار اور اس کے مثبت اثرات جو ہیں وہ بھی آپ معاشرے میں دیکھنا شروع کر دیں گے۔ آپ معاشرے میں مفاہمت کو، مسالمت کو، اتحاد و یکجہتی کو، ایک دوسرے سے محبت کو، باوجود اس کے کہ عقیدہ مختلف ہے، باوجود اس کے کہ مکتب مختلف ہے، باوجود اس کے کہ فرقہ مختلف ہے، لیکن ایک دوسرے سے محبت کرنا، ایک دوسرے سے کے کام آنا، ایک دوسرے کے درد کو سمجھنا، اپنی بات کو اخلاقیات کے مطابق اور اس طرح سے بیان کرنا کہ جس میں شائستگی ہو، جس میں لیاقت ہو،
جس میں ایبیوسو انداز نہ ہو، جس میں ٹاؤنٹنگ نہ ہو، جس میں دوسروں کے مقدسات کی توہین نہ ہو، جس میں سب سٹینڈرڈ جملات نہ ہو، یہ ساری چیزوں کا تعلق جو ہے وہ ہمارے واعظ و نصیحت کے ساتھ ہے اور موعظے کے ساتھ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ موعظے کے کمپوننٹس اور انگریڈینٹس اور موعظے کی جو ماہیت ہے اور اس کا جو ایسنس ہے، اس کے اندر یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ دوسرے کی تحقیر نہیں کر رہے۔ یعنی اگر ہماری گفتگو میں دوسرے کی تحقیر کا پہلو ہے، دوسرے کی انسلٹ کا پہلو ہے، دوسرے کو نیچا دکھانے کا پہلو ہے، اور اپنے آپ کو برتر اور بزرگ ثابت کرنے کا پہلو ہے، اپنے آپ کو سپیریئر دکھانے کا پہلو ہے، اور اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کا کہ میں تو جنت میں جاؤں گا، میں جنتی ہوں، مجھ سے بڑا مومن کوئی نہیں ہے، اور تم سے بڑا جہنمی کوئی نہیں ہے، اور تم سے بڑا گناہگار کوئی نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ موعظے کے اس کے اندر آتی ہیں کہ جو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ موعظہ اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کو اتنا اخلاق دکھانے کی ضرورت ہے، اتنی اخلاقیات کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کسی معمولی اخلاق کے ساتھ ممکن نہیں ہے، یہ ہائر لیولز کے اخلاق، موریلٹی اور ایتھکس اور اسپرچویلٹی کی ضرورت ہے، تاکہ آپ کی بات جو ہے دوسرے کے قلب پر اثر انداز ہو سکے۔ اور اثر انداز ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دوسرے کو مزید انتقام کی آگ اس میں بھڑکا دیں، دوسرے میں مزید نفرت کا جذبہ بیدار کر دیں، بلکہ اس میں پازیٹیو اثرات جو ہیں اس کے قلب میں اس کو نرم کرنا اور اس کی بات کو سننا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ موعظے سے مبرہ نہیں ہوتا، ہر ایک کو واعظ و نصیحت کی ضرورت ہے۔ حتیٰ اگر مجھے سب کچھ بھی پتا ہو تب بھی مجھے ضرورت ہے کہ میں کسی واعظ و نصیحت کو سنوں، تب بھی مجھے ضرورت ہے کہ میں کسی خیر خواہ کی بات کو سنوں۔ مولا کائنات امیر المومنین اپنے ایک ساتھی سے یہ کہتے ہیں، اور آپ وہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ عزی، مجھے موعظہ کرو، مجھے واعظ و نصیحت کرو۔ تو اس نے کہا کہ مولا آپ تو اس سے کہیں زیادہ مبرہ اور منزہ ہیں، آپ کو کسی نصیحت کی کیا ضرورت ہے؟ تو مولا کائنات نے ایک تاریخی جواب دیا، اور آپ نے یہ کہا کہ یقیناً میں سب کچھ جانتا ہوں، لیکن جو بات سننے میں ہے وہ بات جاننے میں نہیں ہے۔ جو بات سننے میں جو اس کی تاثیر ہوتی ہے وہ خود جاننے کی وجہ سے اس کی تاثیر آپ کی روح اور آپ کے قلب پر نہیں ہوتی۔ تو مولا کائنات اس طریقے سے جو ہے ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اور پھر قرآن کہتا ہے جدال احسن، یعنی اگر آپ نے جدل کرنا ہے، یہ جدل ہے جو اس وقت ہو رہا ہے، جو ہمارے ممبروں پر جو ہو رہا ہے، نہ تو حکمت کا راستہ ہے نہ موعظے کا راستہ ہے، یہ ہے جدل کا راستہ۔ اور جدل کا راستہ ایک خطرناک راستہ ہے، جدل کا راستہ ایک جو تاریک راستہ ہے، ظلمتوں سے بھرا ہوا رابطہ ہے، جو آگ لگانے کے لیے معاشرے میں اور فرقہ واریت کو پھیلانے کے لیے یہ رابطہ جو ہے یہ موجود ہے۔ تو جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ جدل کیا چیز ہے، تو جدل میں اور حکمت میں اور موعظے میں ایک بنیادی فرق ہے۔ جدل میں ہم کسی حق کا احیاء نہیں کرتے، یعنی جب ہم حکمت کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک حق کو زندہ کرتے ہیں اور ایک باطل کو ختم کرتے ہیں اور اس کو ریموو کرتے ہیں، اس کو محو کرتے ہیں۔ موعظے کے اندر بھی ہم حق کو زندہ کرتے ہیں اور باطل کو مارتے ہیں، لیکن جدل کے اندر یاد رکھیے گا کہ باطل کو مارا نہیں جاتا اور حق کو زندہ نہیں کیا جاتا،
بلکہ اگر ہمیں جدل کے صحیح طریقوں کا ہمیں اندازہ نہ ہو، ہمیں اس کے پیرامیٹرز کا پتہ نہ ہو، ہمیں اس کے پرنسپلز کا پتہ نہ ہو، تو ہم بجائے اس کے کہ حق کو زندہ کریں، ہم باطل کو زندہ کرنا شروع کر دیں گے۔ بجائے اس کے کہ ہم اہل بیت کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، ہم اہل بیت کے خلاف نفرت ان کے دلوں میں پیدا کر دیں گے، ان کے دلوں میں غیظ و غضب پیدا کر دیں گے، جس کی وجہ سے وہ ریئیکٹ کریں گے، جس کی وجہ سے وہ رد عمل ظاہر کریں گے۔ تو اگر قرآن، اب دیکھیں قرآن نے کتنی خوبصورتی سے موعظے کے ساتھ حسنہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اور جدل کے ساتھ قرآن نے احسن کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی سپرلیٹو ڈگری استعمال کی ہے۔ زیادہ یعنی بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جدل کے اندر جو ہے انسان میں یہ خواہش پائی جاتی ہے کہ وہ کس طرح سے دوسرے پر غلبہ حاصل کرے، کس طرح سے دوسرے کو نیچا دکھائے، کس طریقے سے دوسرے کی زبان کو بند کرے، کس طرح سے دوسرے کو خاموش کرے، کس طرح سے دوسروں کے سامنے اس کو وقتی طور پر خاموش ہونے پر مجبور کر دے۔ لیکن اگر آپ کے مقابلے پر جو آپ کا اوپوننٹ ہے، اگر وہ وقتی طور پر آپ کی جو بھی آپ استدلال کر رہے ہیں وقتی طور پر اس سے خاموش بھی ہو جائے، اس کی زبان بھی بند ہو جائے، اس کے پاس جواب بھی نہ ہو، وہ لاجواب بھی ہو جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا وہ اپنی توہین کا احساس نہیں کرے گا؟ کیا آپ نے اس کے قلب پر بھی فتح حاصل کر لی؟ کیا آپ نے اس کی زبان پر غلبہ حاصل کر لیا؟ لیکن اس کے قلب میں جو غیظ و غضب اور انتقام اور عداوت اور دشمنی جو آپ کریٹ کر رہے ہیں، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جدل جو ہے اس کو جدل احسن کے طریقے سے ہونا چاہیے، تاکہ دوسرے میں اناد پیدا نہ ہو، دوسرے میں دشمنی پیدا نہ ہو۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ انشاءاللہ جدل کے اوپر پھر کبھی میں اور تفصیل کے ساتھ بات کروں گا، لیکن ہم عام طور سے ہمارا مقصد کیا ہے؟ میں کبھی کبھی واقعاً سوچتا ہوں، کیونکہ میرا اس فیلڈ سے تعلق ہے، 20-30 سال سے میں مسلسل ممبر کے اوپر ہوں، میں یہ سوچتا ہوں کہ میں کس مقصد سے ممبر پر جاتا ہوں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کو اہل بیت اطہار کے قریب کروں۔ کیا میرا مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کو قرآن اور انبیاء کی تعلیمات سے قریب کروں، یا میں لوگوں کو ان سے دور کروں؟ اگر میں لوگوں کو دور کرنا چاہتا ہوں تو میرا راستہ بالکل واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں ان سے ایسا سلوک کروں، ممبر پر ایسی زبان استعمال کروں، ایسے ان کی پگڑی اچھالوں، ایسے ان کے مقدسات کی توہین کروں کہ جس کے نتیجے میں وہ اہل بیت سے دور تر ہوتے چلے جائیں۔ لیکن اگر میں ان کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہوں، اہل بیت کی تعلیمات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ میں جو روحانی، مانوی، الہی اور انسانی اصول بیان کیے گئے ہیں، میں ان سے ان کو اٹیچ کرنا چاہتا ہوں، تو کیا میرا انداز یہ ہوگا جو اس وقت ہمیں ممبروں پر نظر آتا ہے؟ تو کیا میں ٹاؤنٹنگ کروں گا، سب سٹینڈرڈ جملے استعمال کروں گا؟ کیا میں دوسروں کی مقدسات کی توہین کروں گا؟ قرآن تو واضح طور پر دوسری آیت کو آپ دیکھیں، قرآن کہتا ہے وَلَا تَسَبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسَبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ تم دوسروں کے جو مقدسات ہیں، دوسروں کے خداؤں کو تم برا نہ کہو، تاکہ وہ تمہارے خدا کو برا نہ کہیں، اور اس کے نتیجے میں دشمنی کی بنیاد پر، تجاوز کی بنیاد پر، غصے میں آ کر، بغیر علم یعنی جہالت کی بنیاد پر، یعنی ہم جو ہے وہ اگر دوسرے کے مقدس، قرآن کی اتنی واضح آیت ہے کہ جس میں ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ قرآن یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہے کہ وَكَذَلِكَ رَبَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، کہ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، کہ ہر شخص کو
اپنا عمل پسند آتا ہے، ہر شخص کو اپنا مذہب پسند آتا ہے، ہر شخص کو اپنا دین پسند آتا ہے۔ سب سے بڑا جو ہمارے ہاں مسکنسیپشن ہے اور جو غلط فہمی ہے ہمارے اندر، میں آج اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے بارے میں دیکھیں، اپنے مذہب کے بارے میں دیکھیں، اپنے مکتب کے بارے میں دیکھیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو اہل بیت کا ماننے والا کہتے ہیں، کتنے لوگ ہیں ہمارے ہاں کہ جن کو معرفت حاصل ہے، کتنے لوگ ہیں ہمارے ہاں کہ جن کو عقل اور منطق اور استدلال کی بنیاد پر اپنے آپ کو حق سمجھتے ہیں۔ ہم سب کی ایک جذباتی وابستگی ہے، ہم سب کا تعلق احساسات اور ہم سب کا تعلق سینٹیمنٹس اور ایموشن سے ہے۔ ہماری وابستگی جو مذہب کے ساتھ ہے وہ 90% جو ہے وہ ایموشنل ہوتی ہے، اور شاید 10% جو ہے لوگوں کی عقلی وابستگی ہوتی ہے اور لاجیکل وابستگی ہوتی ہے۔ تو جب ہماری وابستگی ہمارے ماں باپ، ہمارے ماحول کی وجہ سے ہم اپنے مذہب کے ساتھ جذباتی طور پر وابستہ ہیں، تو دوسروں کے بارے میں ہم یہ کیوں تصور نہیں کرتے؟ جب آپ میرے مذہب کے بارے میں، میرے مقدسات کے بارے میں، ان ہستیوں کے جن پر میں ایمان لایا ہوں، اگر آپ ان کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں تو صرف میری عقل کو متاثر نہیں کرتے، میرے قلب کو بھی متاثر کرتے ہیں، میری روح کو بھی متاثر کرتے ہیں، میرے جذبات کو بھی ٹھیس پہنچاتے ہیں، میرے ایموشنز کو بھی ہرٹ کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا جب انسان کی ایموشنل وابستگی ہوتی ہے کسی سے، تو اس کو آپ کبھی بھی عقل کے ذریعے سے اس کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جس چیز کا تعلق فیلنگ سے ہے، جس چیز کا تعلق احساسات سے ہے، جس چیز کا تعلق ایموشن سے ہے، ہم نے اس کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عقل کے ذریعے سے، ہم زبان کے ذریعے سے، ہم ان کے ڈائریکٹ ان کے عقیدے کو ہٹ کریں گے، ہم ڈائریکٹ ان کے دماغ کو ہٹ کریں گے، ان کے ذہن کو ہٹ کریں گے، ان کے عقائد کو ہٹ کریں گے۔ لیکن ہم یہ بھول گئے ہیں کہ عقل سے عقل کا راستہ کچھ اور ہے، لیکن دل سے دل کا راستہ کچھ اور ہے۔ جس کی بنیاد جذبات پر ہو اور احساسات پر ہو، اس کو عقل کے ذریعے اس کا حل نہیں آپ ڈھونڈ سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کونسلنگ کے اندر، اسپرچول کیئر کے اندر خاص طور پر یہ چیز سکھائی جاتی ہے کہ جو شخص آپ کے سامنے، جو مریض آپ کے سامنے، جو ولنریبل شخص آپ کے سامنے اپنی مشکلات کو بیان کر رہا ہے، اپنے درد کو بیان کر رہا ہے، اس کے آنکھوں سے آنسو ہیں اور وہ دل سے ایک بات کر رہا ہے، وہ اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کر رہا ہے، وہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہے، تو آپ اس کو جواب اپنی عقل کے ساتھ نہیں دے سکتے، اپنی فکر کے ساتھ نہیں دے سکتے، منطق اور استدلال کے ساتھ نہیں دے سکتے، اور خطرناک راستہ جو جدل کا راستہ ہے، اس راستے کو اختیار نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کو فیلنگز کا جواب فیلنگز سے دینا ہے، جذبات کا جواب جذبات سے دینا ہے، احساسات اس کا تعلق کس سے ہے؟ ہمارے موعظے سے ہے اور واعظ و نصیحت سے ہے، تاکہ ہم اس راستے کو جو ہے ہم اختیار کر سکیں۔ ہمارے یہ قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ قرآن کی آیت یہ کہتی ہے کہ میسج یہ ہے کہ جب تم دوسروں کے مقدسات کی توہین کرو گے تو وہ تمہارے مقدسات کی توہین کریں گے۔ گویا تم ان میں عداوت پیدا کر رہے ہو، ان میں دشمنی پیدا کر رہے ہو، تاکہ تم اپنی ہستیوں کے خلاف وہ تمہارے بات کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی شریک جرم ہو، تمہارا جرم بھی اس کے اندر شریک ہے۔ یعنی اگر تم باعث بنتے ہو۔ خود امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب کسی نے پوچھا کہ مولا اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ شرک جو ہے ایک سیاہ رات میں، سیاہ پتھر پر، سیاہ چلنے والی چونٹی سے بھی زیادہ ہڈن ہوتا ہے اور مخفی ہوتا ہے، امام علیہ السلام اس مقام پر کہتے ہیں کہ کبھی انسان مشرک ہو جاتا ہے اور کبھی انسان شرک کے مقام پر آ جاتا ہے، یعنی گویا وہ شرک جیسا عمل کرنے لگتا ہے۔ امام یہ کہتے ہیں کہ تمہارے طرز عمل سے لوگ ہماری توہین کرتے ہیں،
لوگ ہمارے ساتھ اہانت سے پیش آتے ہیں، اس لیے کہ تمہارے رویے کی وجہ سے. اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں ایک مقام کے اوپر کہ اگر جو ہے ہماری وجہ سے کسی نہ کسی مومن کا خون بہتا ہے، اور یہ بات میں نے آیت اللہ جوادی عاملی کی تفسیر کے لیکچرز میں بھی میں نے پڑھی ہے، اور یہ بہت اہم ہے جس کو ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے. اور وہ یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر میرے ممبر کی وجہ سے میں یہ سمجھ رہا ہوں میں کینیڈا میں بیٹھا ہوں، میں یہ سمجھ رہا ہوں جرمنی میں بیٹھا ہوں، میں یہ سمجھ رہا ہوں، دیکھیں ایک تو ہم نے آزادی کا ناجائز فائدہ ان ملکوں میں اٹھایا، لیکن ان ملکوں میں آ کر بجائے اس کے کہ ہم اچھی چیز سیکھتے، ہم اچھا درس حاصل کرتے، ہم نے ان کی آزادی سے فائدہ اٹھا کر ہم نے اور زیادہ فرقہ واریت پھیلانا شروع کی ہے. اور میں اگر انسان اچھا ہوتا ہے، اچھا درس حاصل کرتا ہے، آپ حیران ہوں گے اپنے تمام تر ایکسپیرینس کے باوجود جب پہلی مرتبہ میں جرمنی میں آیا اور مجھے اس سوسائٹی میں رہنے کا موقع ملا اور مجھے جرمن دوستوں کے ساتھ انٹریکشن کرنے کا موقع ملا، تو پہلی مرتبہ مجھے یہ پتا چلا کہ ہم اختلافات کے ساتھ بھی کتنی اچھے دوستانہ طریقے سے رہ سکتے ہیں. مجھے پہلی مرتبہ یہ احساس ہوا کہ ہماری لڑائی کس بات پر ہے، ہماری جھگڑا کس بات کے اوپر ہے. کیا میں اپنے عقیدے کے مطابق، دوسرا اپنے عقیدے کے مطابق نہیں رہ سکتا؟ تو ہم یہ دیکھیں کہ بجائے اس کے کہ ان ملکوں کی آزادی سے انسان کوئی صحیح چیز سیکھے، انسان جو ہے وہ غلط چیز سیکھتا ہے. لیکن ہمارے فقہا یہ کہتے ہیں اور قرآن کی آیت یہ کہتی ہے اور ہمارے امامان معصوم یہ کہتے ہیں کہ اگر میری کسی بات سے دنیا کے کسی حصے میں کوئی مومن، کوئی اہل بیت کا ماننے والا اگر اس کا کوئی خون بہا دے، کوئی قتل کر دے، کوئی شہید کر دے، تو وہ شریک جرم وہ شخص ہوگا کہ جس کی خطابت اور جس کی مجلس سے کسی کو اس نے انسائٹ کیا، اس نے پرووک کیا اور اس کی وجہ سے کسی کا قتل ہو گیا. تو یہ کتنی خطرناک چیز ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی کو، ہم اس جرم کے اندر ہم خود شریک ہو جائیں. اور میں نے گزشتہ مجلس کے اندر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا، اہل بیت کا جو آفاقی پیغام ہے، اگر وہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں کس طرح دوسروں کی انسلٹ کر سکتا ہوں، میں کس طرح دوسروں کی توہین کر سکتا ہوں. قرآن صراحت کے ساتھ اس کو منع کرتا ہے، مجھے کرنے کی ایسا حق نہیں ہے. لیکن جب اہل بیت کا آفاقی پیغام میرے سامنے اہم نہ ہو، امام حسین میرے نہیں ہے، صرف شیعوں کے نہیں ہے، صرف امام حسین ہرگز یہ نہیں کہتے کہ میں تمہارا ہوں. امام حسین کہتے ہیں میں عالم انسانیت کا ہوں، میں انبیاء کا وارث ہوں. انبیاء کسی ایک فرقے کے نہیں تھے، انبیاء کسی ایک مکتب کے نہیں تھے، انبیاء پوری انسانیت کی اصلاح کرنے کے لیے آئے تھے. اور انبیاء کا سب سے بڑا جو رول تھا اس معاشرے میں، امیر المومنین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ طبیب دوار بطبہ، رسول جو تھے وہ چلتے پھرتے طبیب تھے، وہ طبیب عالم بشریت تھے. اور جو لوگ منبر پر ہیں، جن کا یہ فرض ہے، جو انبیاء کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں، وہ بھی طبیب عالم بشریت ہیں. طبیب کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے مریض کو دیکھتا ہے تو اس کے مرض کے مطابق اس کا علاج کرتا ہے. اس کے علاج اس کے لیے اہم ہوتا ہے. مریض کو مزید بیمار کرنا طبیب کا کام نہیں، مریض کو مزید اس کی صحت کو خراب کرنا ڈاکٹر کا کام نہیں ہے. ڈاکٹر کا کام یہ نہیں ہے کہ اگر مریض نے کوئی غلطی کی ہے، اگر مریض نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کو گالیاں دینی شروع کر دے، اس کی انسلٹ کرنی شروع کر دے. مولا کائنات نہج البلاغہ میں یہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو
اللہ ताला ने तौफीक दी है कि वो मकाम इस्मत पर फाइज हों। जिन लोगों को अल्लाह ने तौफीक दी है कि वो पाको पाकीज़ा हो जाएं और उनको तौफीक मिली है, तो उनको चाहिए कि वो उन अफराद पर रहम खाएं कि जो अहले मासियत हैं, उन अफराद पर रहम खाएं कि जो गुनाह के मुर्तकिब हुए हैं, उन अफराद पर रहम खाएं कि जो कमजोर अफराद हैं। तो ये तबीबुन दब्बारुन बितिब्बिही, तो तबीब आलम बशरियत, क्या ये सिफत और ये अखलाक हमारे अंदर है? अगर आफाकी पैगाम इमाम हुसैन का है। इसीलिए मैं अगर अपनी मिसाल आपके सामने देना चाहता हूं, मेरी हमेशा कोशिश ये होती है कि जब भी खास तौर पर इन जगह पर जब भी जिंदगी में मैंने स्पीच की है, मैं चाहता हूं कि मेरी स्पीच में अहले सुन्नत भी इस्तिफादा करें, ईसाई भी इस्तिफादा करें, यहूदी भी इस्तिफादा करें, और इंसानियत की सतह पर आपकी स्पीच होनी चाहिए। सिर्फ एक मकतब के लिए आपकी स्पीच नहीं होनी चाहिए। मैंने कलीसियाओं के अंदर, चर्चिस के अंदर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसके सामने मैंने कुरान की इस आयत को तलावत किया है कि उदउ इला सबील रब्बिक बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। मैंने उन गैदरिंग में स्पीच करते हुए ये कहा है कि इसका कुरान से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका शियों से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका दुनिया के हर मजहब से ताल्लुक है। आप जब भी बात करें, आप हिकमत की बात करें, आप जब भी बात करें मौइज़ा हसना की बात करें, आप जब भी बात करें आपके दिल से निकलनी चाहिए, आपकी जबान में शाइस्तगी होनी चाहिए, आपकी जबान में शुस्तगी होनी चाहिए। जब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के एक बड़े करीबी साथी ने, जिसका नाम मुफज्जल था, उसने एक बहुत बड़े मुनकिर खुदा जिसका नाम था इब्ने अबिल औजा, उसको खाना काबा के पास बैठे देखा, और खाना काबा के पास बैठे देखकर उसने कहा कि देखा कि खुदा को बुरा भला कह रहा है, मुनकिर खुदा है। वो उसके पास गया और बड़ी सख्त लहजे में उसको कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम खुदा के बारे में ऐसे अल्फाज कह रहे हो? उस अबुल आला जो शख्स था इब्ने अबिल औजा, जो मुनकिर खुदा था, जो दहरिया था, वो पता है आपको मुफज्जल को क्या कहता है? मुफज्जल, मुझे यकीन नहीं आता कि तुम इमाम जाफर सादिक के शागिर्द हो। अगर तुम इमाम जाफर सादिक के शागिर्द होते तो आज तुम्हारी ये जबान ना होती। जब इमाम सादिक के साथ हम बैठते हैं तो वो पूरे अखलाक के साथ, पूरी तवज्जो के साथ, पूरी शाइस्तगी के साथ, पूरी लियाकत के साथ हमारी पूरी बात को सुनते हैं, हमें रिस्पेक्ट देते हैं, हमारा एहतराम करते हैं, हमारी बात को नहीं काटते, हमें इंटरप्ट नहीं करते हैं, यहां तक कि हमें ये यकीन होने लगता है कि हम हक पर हैं और इमाम सादिक के पास कोई बात बोलने के लिए नहीं है। लेकिन जब हमारी बात खत्म हो जाती है तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जिस मंतिक के साथ, जिस जो है इस्तिदलाल के साथ, जिस अखलाक के साथ अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं, तो हम एक मर्तबा हैरान और परेशान हो जाते हैं। इसका मतलब है अगर तुम इमाम के शागिर्द हो तो तुम्हारी ये जबान किस तरह से मुमकिन है। और यही वजह है कि हमारे 8वें इमाम रजा अलैहिस्सलाम एक मकाम पर बड़ी इंपॉर्टेंट रिवायत है जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। इमाम ये फरमाते हैं कि हमारे खिलाफ जो हदीसें जाल की गई हैं, जो हदीसें घड़ी गई हैं, जो जाली हदीसें घड़ी गई हैं, वो 3 किस्म की हैं। बहुत तवज्जो कीजिएगा, 3 किस्म की हदीसें हैं जो हमारे खिलाफ जाली घड़ी गई हैं और बनाई गई हैं। उनमें से एक वो हदीसें हैं कि जिसमें हमारे बारे में गुलू किया गया है,
جس میں ہمارے بارے میں ایگزیجریشن کیا گیا ہے، جس میں ہمارے بارے میں مبالغہ آرائی کی گئی ہے، اور ہمیں خدا اور رب کہہ کر ہمیں جو ہے وہ خدا بنانے کی کوشش کی گئی ہے، ہمیں خدا تک لے جانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان حدیثوں کا نقصان یہ ہوا ہے کہ لوگ ہمارے پیروکاروں کو ان کی تکفیر کرنے لگے ہیں، ان کو کافر کہنے لگے ہیں۔ آج اگر آپ کی کوئی تکفیر کرتا ہے تو صرف دوسروں کا قصور نہیں ہے، ہمارا اپنا بھی اس بارے میں قصور ہے، اس لیے کہ آپ کے 8ویں امام یہ کہتے ہیں کہ یہ غلو کی وجہ سے، یہ غلط طریقے سے ہماری شخصیت میں مبالغہ آرائی کرنے کی وجہ سے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ ہمارے پیروکاروں کو ان کی تکفیر کرتے ہیں، ان پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ اور دوسرا کام ان حدیثوں میں یہ ہوا کہ ہماری صفات کو کم کر کے پیش کرو۔ جب ہماری صفات کو کم کر کے پیش کیا گیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمنوں نے اس کو قبول کرنا شروع کر دیا، دوسروں نے اسے ایکسپٹ کرنا شروع کر دیا۔ اور تیسرا کام امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان حدیثوں میں یہ کیا گیا کہ ہمارے دشمنوں کو برا بھلا کہا گیا، ہمارے دشمنوں کے خلاف غلط زبان استعمال کی گئی۔ جب ہمارے دشمن سے مراد ہمارے جو اپوننٹس ہیں، جو ہمارے مخالف ہیں، جب ان کے خلاف ان حدیثوں کو گھڑا گیا اور غلط زبان استعمال کی گئی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی وجہ سے ان لوگوں نے ہماری انسلٹ کرنا شروع کر دی، ہماری اہانت کرنا شروع کر دی، ہماری توہین کرنا شروع کر دی، ہمیں برا بھلا جو ہے وہ کہنا شروع کر دیا۔ جنگ صفین کے بعد ہمارے سامنے تاریخ میں ہے کہ جس وقت امیر المؤمنین کا لشکر جو ہے وہ واپس آ رہا تھا تو امیر شام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ مولا کائنات نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 206 میں یہ فرماتے ہیں، انی اکرہ لکم ان تکونوا سبتکونا سبابینا، میں کراہت کھاتا ہوں اس بات سے، میں اس بات سے نفرت کرتا ہوں، مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ تم ان افراد میں شامل ہو جو سبابین ہیں، جو فحش گوئی کرتے ہیں، جن کی زبان میں شائستگی نہیں ہے، جو گالم گلوچ کرتے ہیں، جو برے انداز میں دوسروں کو خطاب کرتے ہیں۔ اور میں لاسٹ ٹائم یہ دیکھ رہا تھا کہ ایک ٹی وی کے اوپر اہل سنت کے علماء کچھ بیٹھے ہوئے تھے، اہل حدیث کے یا وہابی، اور وہ نہج البلاغہ کے اسی خطبے کو پیش کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں برا بھلا کہتے ہیں اور آپ کے مولا، آپ کے علی جو ہیں وہ نہج البلاغہ میں یہ بات کر رہے ہیں۔ اس میں نے دیکھا کہ کچھ شیعہ فون کر کے ان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ غالباً ناصر صاحب کی طرف انٹرنیٹ کا پرابلم آیا ہے۔ جی سوری، میں دوبارہ ریکنیکٹ ہوا ہوں، میرا خیال ہے کہ انٹرنیٹ تھوڑا سا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا۔ میں اپنی گفتگو کو جاری رکھ کے اپنے جو ہے وہ اختتام پہ پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ تو جو
जिस बात की तरफ मैं इशारा कर रहा था वो नहजुल बलागा में अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम कि किस तरीके से आप जो है वो कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि तुम जो है वो गालियां देने वाले या बुरी जबान इस्तेमाल करने वाले जो है तुम उनमें से तुम्हारा शरीक हो, उनमें से तुम जो हो वो शामिल हो जाओ। तो ये सारी चीजें हमारे सामने मौजूद हैं, आइम्मा की रिवायात हमारे सामने मौजूद है, अहदीस हमारे सामने मौजूद हैं। इन आयात की रोशनी में, इन रिवायात की रोशनी में हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि एक जो मुबल्लिग होता है उसकी कुछ शराइत होती हैं, उन शराइत पर इंसान को अपनी जिंदगी में जरूरी है कि उन शराइत के ऊपर पूरा उतरे। और जब हम कुरान और सुन्नत में देखते हैं तो उसमें एक जो और इम्पोर्टेंट चीज हमें नजर आती है और वो ये आती है कि जो शख्स मिंबर के ऊपर है उसके बारे में कुरान और सुन्नत से और हमारे बुजुर्ग उलमा कुछ अलामतों की तरफ इशारा करते हैं और फिर उस आयत को भी पढ़ते हैं कि जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो पढ़ते हैं, रब्बे श्रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। ये जो हमें कुरान की आयतों में मिलता है, हजरत मूसा अल्लाह ताला से ये कह रहे हैं कि परवरदिगारा मुझे सलाहियत अता फरमा, मुझे ज़र्फियत अता फरमा, मुझे कैपेसिटी अता फरमा, मुझे तहम्मुल अता फरमा। ये जो मिंबर है, ये मिंबर इस चीज का मुतकाजी है कि अगर मैं मिंबर पर आता हूं तो मेरे अंदर ज़र्फियत होनी चाहिए, मेरे अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए, मेरे अंदर दूसरे की बात को तहम्मुल करने का जो एक जज्बा होना चाहिए। और फिर आप ये फरमाते हैं कि जो है वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, परवरदिगारा मेरी जबान की जो गिरा है उसको खोल दे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको खुदा ना खास्ता लुकनत थी, बल्कि आप ये कहना चाहते थे कि परवरदिगारा मेरी जबान में वो तासीर अता कर, कि मैं वो वुस्सत अता कर कि मैं जो बात करूं दूसरे के दिलो दिमाग में उतार सकूं, दूसरा उसको एक्सेप्ट कर सके, दूसरे के लिए एक्सेप्टेबल होवे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुरान की ये तीसरी आयत भी हमें कहती है कि हम मिंबर से जो बात भी करते हैं हजरत मूसा के हवाले से, जो इस आयत को हम देखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम जो बात भी करें अल्लाह ताला हम सबको ये तौफीक दे कि हम दूसरे के दिलो दिमाग में इस बात को मुंतकिल कर सकें और दूसरा इस बात को जो है वो एक्सेप्ट कर सके। इसके अलावा जो बुनियादी शराइत हैं उनमें से एक शर्त ये है कि हम जिस वसीले को इस्तेमाल करते हैं वो भी हमारे लिए जो है मुकद्दस होना चाहिए। सिर्फ हमारे हदफ का मुकद्दस होना काफी नहीं है, हमारे वसीले का मुकद्दस होना भी जरूरी है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हम एक मुकद्दस हदफ के साथ हम मिंबर पर जाते हैं, हम मजलिस पढ़ते हैं, तो उसके साथ हम गलत वसीले को इस्तेमाल करें, हम झूठी रिवायात को बयान करें, हम झूठे मसाइब पढ़ने शुरू करें, हम गैर मोतबर मकातिल से चीजों को मुंतकिल करें और ये सोचकर कि चूंकि हमारा मकसद जो है वो रुलाना है, चूंकि हमारा मकसद जो है दूसरे ज्यादा से ज्यादा गिरिया करें, लिहाजा जो मर्जी वसीला हो, जो मर्जी रिवायत हो, ये सारी चीजें जिनके ऊपर तवज्जो करने की जरूरत है। इसके साथ साथ मैं इस नुक्ते की तरफ भी मैं चाहता हूं कि इशारा करूं, इंशाल्लाह तफसीलात किसी और मौके के ऊपर, कि एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन हमारे यहाँ ये भी है कि ये चीज मशहूर की गई है कि जिस मजलिस में ज्यादा गिरिया होगा वो ही एक्सेप्टेबल होगी, वो ही गोया अल्लाह की बारगाह में, अहले बैत की बारगाह में कबूल होगी। याद रखिएगा, ये एक मिसकंसेप्शन है जिसको फैलाया जाता है। अगर आपकी मजलिस में कोई बहुत गिरिया होता है, ये हरगिज इस बात की दलील नहीं है कि आपके अंदर खुलूस भी है, आपके अंदर मार्फत भी है और आपकी इस मजलिस को और इबादत को वाकईन अल्लाह ने कबूल कर लिया है। और अगर किसी मजलिस में बिल्कुल गिरिया नहीं होता, हो सकता है उसमें गिरिया नहीं है लेकिन उसमें इखलास है, उसमें कमिटमेंट है, उसके अंदर इमाम हुसैन से मोहब्बत का उंसुर है, उसमें इस बात का अहद है कि मैं इमाम हुसैन के रास्ते पर चलूंगा। तो ये सारी चीजें मैं समझता हूं कि इसको हमारी जिंदगी में
اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب ہم ایک خطیب کی بات کرتے ہیں، جب ہم ایک مبلغ کی بات کرتے ہیں، جب ہم صاحب منبر کی بات کرتے ہیں، بس عزاداران عزیز، میں نے اپنی گفتگو کو یہاں پر ختم کیا. دربار یزید میں زینب کے جلال کو جب سب نے دیکھ لیا، جب زینب کے خطبے کا اختتام ہوا، اور پھر وہ وقت بھی آیا جب ایک یہودی عالم یزید کے سامنے کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے کہ یزید، میری جو داؤد کے ساتھ میری 70 سے زیادہ جو بیچ میں نسلوں کا فرق ہے، لیکن آج بھی میرے چاہنے والے، میرے جہاں سے میں گزرتا ہوں وہاں کی زمین کی خاک کو اٹھا کر اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں. اے یزید، اگر ہمارے نبی موسیٰ کا کوئی نواسا ہوتا تو ہم اس کی پرستش ایسے کرتے کہ جیسے خدا کی پرستش کی جاتی ہے. اے یزید، تو نے اتنی جلدی، ابھی تمہارے پیغمبر کی رحلت کو کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، تم نے اس کی بیٹی کے فرزند کو اس بے دردی کے ساتھ قتل کیا. عزادارو، یزید نے ایک مرتبہ حکم دیا ایک خطیب کو کہ وہ منبر پر جائے اور اپنی گفتگو کا آغاز کرے تاکہ لوگوں کی توجہ جو ہے وہاں سے ہٹائی جا سکے. عزادارو، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ جب اس خطیب نے اپنی گفتگو کو ختم کیا، جتنا اہل بیت کو برا بھلا کہہ سکتا تھا اس کو کہا. اس کے بعد عابد بیمار سید سجاد نے ایک مرتبہ اس خطیب سے کہا کہ اے خطیب، تو نے اللہ کی رضا کے بدلے تو نے مخلوق کی، تو نے جو ہے خوشنودی کو خریدا. ایک مرتبہ یزید کی طرف رخ کیا اور یزید سے کہا، اے یزید، مجھے اجازت دے کہ میں ان لکڑیوں کے اوپر چڑھ کر میں بھی کوئی بات کر سکوں، میں بھی کچھ کہہ سکوں. لیکن یزید نے اجازت نہیں دی. لوگوں نے یزید پر زور ڈالا. یزید نے کہا کہ میں اس خاندان کو جانتا ہوں کہ ذوق العلم، ان کو اس طرح سے علم عطا کیا گیا ہے کہ جن کو گھوٹ کے جس کو علم پلایا جاتا ہے، اگر میں نے ان کو اجازت دے دی تو یہ میرے خاندان کو رسوا کر دیں گے. لیکن لوگوں نے یزید سے یہ کہا کہ اے یزید، تو جو ہے وہ مجھے اس کو اجازت دے. ہم نے اس خاندان کی، ہم نے عرصہ ہو گیا، ہم نے کوئی فصاحت و بلاغت ہم نے نہیں دیکھی. بس عزاداروں، امام سجاد علیہ السلام ایک مرتبہ ان لکڑیوں پر چڑھتے ہیں. وہاں پر جا کر شاید تاریخ انسانیت کا وہ واحد خطیب ہوگا کہ جس نے زنجیروں میں اور جس نے جو ہے وہ اپنا خطاب کیا اور اپنے خطاب کا آغاز کیا. اور سید سجاد فرماتے ہیں کہ میں اپنا تعارف کرواتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں 6 عظیم صفات سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکمت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فصاحت و بلاغت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حلم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بزرگواری دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں رکھی ہے. عزادارو، امام سجاد علیہ السلام نے اپنا خطاب جاری رکھتے ہوئے امام فرماتے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو مجھے جانتے ہیں وہ جان لیں، اور جو مجھے نہیں جانتے میں ان کو اپنا تعارف کرواؤں گا. میں مکہ و منا کا فرزند ہوں، میں صفا و مروہ کا فرزند ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جس کو جو ہے مسجد اقصی سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور جبرائیل مسجد اقصی تک سدرۃ المنتہا تک لے گئے. میں اس کا فرزند ہوں جو خدا کے اتنا قریب آ گیا کہ 2 کمان جتنا فاصلہ رہ گیا. میں اس کا فرزند ہوں کہ جس نے ملائکہ کے ساتھ آسمانوں پر نماز پڑھی. میں محمد مصطفیٰ کا فرزند ہوں، میں علی مرتضیٰ کا فرزند ہوں، میں فاطمہ زہرا کا فرزند ہوں. میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کے سر کو نوک نیزہ پر بلند کیا گیا. میں اس کا فرزند ہوں جسے پس گردن سے شہید کیا گیا. بس
عزادارو جب امام سجاد اپنے خطبے کو جاری رکھے ہوئے تھے تو ایک مرتبہ یزید نے اذان کا حکم دیا، ادھر اذان ہوئی اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام سجاد نے کہا یقیناً خدا سب سے بزرگ و برتر ہے، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور جب اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، ایک مرتبہ امام سجاد نے کہا کہ اے مؤذن رک جا یہاں پر، اے یزید میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں جس محمد کا نام اس اذان میں لیا جا رہا ہے کیا وہ تیرے جد ہیں وہ میرے جد ہیں؟ جب یزید نے کہا کہ تمہارے جد ہیں تو کہا کہ اگر وہ میرے جد ہے تو میرے جد کی نواسیوں کو رسن بستہ دربار میں کیوں حاضر کیا گیا؟ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ متوجہ زیارت۔ بسم اللہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا امیر المومنین و سید الوسین، امام افترض اللہ تعالی علی العالمین، صلی سبتیک الامامین الہمامین الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وعلى تسعة المعصومين من ذرية الحسين علي بن الحسين محمد بن علي وجعفر بن محمد موسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن المنتظر المهدي أئمتي وسعادتي وقادتي اللهم إني رضيت بهم أئمة وارضي لهم إنك على كل شيء قدير اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم صل على اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ انشاءاللہ عشرے کی 9ویں مجلس کل 8 بجے منعقد کی جائے گی۔ آپ سب سے پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی گزارش ہے۔ فی امان اللہ۔